أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. آج کی اس محفل کے لیے انشاءاللہ 25 سے 30 منٹ آپ سے گفتگو ہوگی، اور آپ کی مسجد کے خطیب فضیلت الشیخ مزمل لودھی صاحب نے جو موضوع گفتگو کے لیے دیا ہے وہ ہم مسلمانوں کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ باہمی ربط اور تعلق کیسا ہونا چاہیے، ایک دوسرے کے لیے دل میں گنجائش، ایک دوسرے کے لیے اپنے دل کو کشادہ رکھنا، ایک دوسرے کے لیے اپنے دل کو صاف ستھرا رکھنا، اور ساتھ ساتھ اپنی زبان، جب انسان کسی سے ہم کلام ہو، اپنے کسی بھائی سے گفتگو کرے تو اس کی گفتگو اور اس کی زبان بھی اس کے کنٹرول میں ہو. یہ مختصر سے وقت میں اپنی اور آپ کی اصلاح کے لیے بات کرنی ہے. بات کو تھوڑا سا سمجھیے گا. جو لوگ دنیا کے طالب ہوتے ہیں، دنیا دار ہوتے ہیں، وہ اپنے دنیاوی مفادات کے لیے اپنی زبان کسی کے سپرد کر دیتے ہیں. کسی کی جھوٹی تعریف کرنا، کسی کی چاپلوسی کرنا، کسی کے بلا وجہ آگے پیچھے گھومنا، یہ آپ کو دنیا دار لوگوں کے اندر نظر آئے گا. جو دیندار آدمی ہوتا ہے وہ عام طور پہ دنیا کی طلب نہیں رکھتا. آپ جتنے لوگ مسجد میں آئے ہیں، ابھی نماز کے لیے آپ یہاں بیٹھے ہیں، آپ میں سے کسی کے دل میں مسجد آتے ہوئے، یہاں بیٹھتے ہوئے دنیا کی کوئی غرض شامل نہیں ہے کہ مجھے کوئی پیسے مل جائیں گے، میرا کوئی مسئلہ دنیا کا حل ہو جائے گا. یہ کوئی چاہت میرے اور آپ کے دل میں موجود نہیں ہے. اس لیے ہوتا کیا ہے، ہوتا یہ ہے کہ جب ہم یہاں آتے ہیں، یہاں کے ماحول میں بیٹھتے ہیں، تو ہمارے لہجے، ہمارا انداز، ہماری گفتگو ذرا سی سخت ہوتی ہے، دلوں میں ایک دوسرے کے لیے گنجائشیں کم ہوتی ہیں. ویسے ہی صاف الفاظ میں کہوں تو ہم اہل حدیثوں کو تربیت کی بہت ضرورت ہے. ہمارے دل اور زبان، یہ ہم نے سمجھا ہوا ہے، چونکہ ایک جملہ ہمیں مل گیا ہے جس پر ہم نے بھروسہ اور تکیہ کر لیا ہے کہ جی ہم بخشے بخشائے ہیں، چونکہ ہم موحد ہیں، چونکہ ہم لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کو پورا کر رہے ہیں، لہذا ہم جنت میں ضرور جائیں گے. اب دنیا میں جس کا بیڑا غرق کرتے رہیں، جس کے متعلق جو کہتے رہیں، دنیا میں جس کے لیے دل میں جو کینہ بغض پالتے رہیں، اس سے کوئی ہمیں مسئلہ نہیں ہوگا. ایسے ہی ہے نا بھائی، کوئی غلط تو نہیں کہہ رہا میں. ہم نے تھوڑا سا، میں اپنی بات کر رہا ہوں، ہمیں تھوڑا سا یہ گھمنڈ جو آ گیا ہے، یہ گھمنڈ ہمیں لے ڈوبا ہے. اس کی وجہ سے ہمارے دلوں میں جو سختی ہے ایک دوسرے کے لیے، ہماری زبان پر جو ایک دوسرے کے لیے جو کلمات موجود ہوتے ہیں، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کردہ قوم کے نہیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قوم تھی، آپ کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو قوم آپ کے ارد گرد بیٹھی ہے، وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اللہ نے ان کے دلوں میں الفت پیدا کی ہے، دل ان کے ایک دوسرے کے لیے نرم کیے ہیں. قرآن مجید میں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ. وہ وقت بھی یاد کرو کہ جس وقت تم ایک دوسرے کے دشمن تھے. صحابہ بننے سے پہلے تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اوس اور خزرج ایک دوسرے کے دشمن تھے،
قریش کے آپس کے قبائل کے اختلافات آپ لوگ سنتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا کی ہے، تمہارے دلوں کو ایک دوسرے کے لیے نرم کیا ہے۔ یہ دل جو ہے نا، دل یہ صرف اور صرف اللہ کے کنٹرول میں ہوتے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ تمہارے درمیان الفت پیدا کر دی، فَأَلَّفَ بَيْنَكُمْ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اس نے تمہارے دلوں میں الفت، ایک دوسرے کے لیے تمہارے دلوں کو کشادہ کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا سورہ توبہ میں، سورہ انفال میں 10ویں پارے میں، لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ۔ آپ زمین بھر کے سارے خزانے اگر خرچ کر دیتے، ساری دولت لے آتے، یہ ساری دولت ان میں بانٹ دیتے، اور آپ کا غرض یہ ہوتا کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے بن جائیں، ممکن نہیں تھا۔ دنیا کی ساری دولت خرچ کر کے، سیاسی پارٹیاں دیکھ لیں آپ، ان کے سیاسی ورکرز ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، آپس میں ہی ورکر ہوتا ہے لیڈر کو گالیاں دے رہا ہوتا ہے، لیکن دنیا کی خاطر، دنیا کے مفادات کی خاطر، کرسی کی خاطر، پیسے کی اور رشوت کی لالچ میں، عہدے کی لالچ میں وہ اپنے سے بڑے کی چاپلوسی کرتا رہتا ہے، لیکن دل سے اس کو گالیاں دے رہا ہوتا ہے، دل سے اس کے لیے نفرت رکھ کے بیٹھا ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، دلوں میں ایک دوسرے کے لیے گنجائش پیدا کرنا۔ اس لیے اپنے دلوں کو کشادہ کیجیے، اپنے دلوں کو ایک دوسرے کے لیے نرم کیجیے۔ یہاں پر آ کر برائیاں دفن ہو جائیں، یہاں پر آ کے برائیاں ختم ہو جائیں، یہاں پر آ کر یہ ایک قبرستان ہو جس کے اندر لوگوں کی کمی کوتاہیوں کو، لوگوں کے ظلم اور زیادتی کو آپ دفن کر دیں۔ اگر ایسا کر سکتے ہیں تو یہ دل وہ دل ہوگا جو قلب سلیم کہلاتا ہے۔ کل قیامت کے دن الا من اتى اللہ بقلب سلیم، اللہ کے پاس جو یہ قلب سلیم لے کر آئے گا۔ سعید ابن مسیب رحمہ اللہ فرماتے ہیں قلب سلیم وہ ہے، هو القلب الصحیح وهو القلب المؤمن، وہ دل جو صحیح صاف ستھرا دل ہے، جو مومن کا دل ہوتا ہے، جس میں اللہ کے علاوہ کسی اور پر بھروسہ نہیں ہوتا، اللہ کے علاوہ کسی اور پر اس کا توکل نہیں ہوتا، اور ساتھ ساتھ اللہ کے بندوں کے لیے دل میں وہ نفرت نہیں پالتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال ہوا ای الناس افضل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم افضل ترین آدمی کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال ہوا ای الناس افضل، کون سا آدمی سب سے بہترین ہے، افضل ترین، بھئی آپ بھی اور میں بھی افضل بننا چاہتے ہیں۔ افضل، سب سے مسجد کا افضل نمازی، محلے کا سب سے افضل انسان۔ آپ نے فرمایا کل مخموم القلب صدوق اللسان، ہر وہ آدمی جو مخموم القلب ہو اور صدوق اللسان ہو۔ صحابہ نے پوچھا صدوق اللسان تو پتہ ہے زبان کا سچا، مخموم القلب کیا ہے؟ دل کا نرم ہونا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دل کا نرم مخموم القلب وہ ہے آدمی ہے، هو التقی النقی الذی لا اثم فیہ ولا بغی ولا غل ولا حسد، وہ دل ہے جو متقی دل ہو، جس میں اللہ کا ڈر ہو، جو صاف ستھرا ہو، جس میں گناہ کی سوچ نہ ہو، جس میں کسی کے لیے ظلم اور زیادتی نہ پل رہی ہو، بدلہ لینے کی چاہت نہ ہو، آگے جیتنے کی امنگ نہ ہو، کسی کو جواب دینے کی، پلٹنے کی، جس کے دل میں کسی کے لیے حسد نہ ہو، یہ وہ دل ہے جو صاف ستھرا دل ہے، مخموم القلب، یہ آدمی افضل ترین ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو نشانیاں بیان فرمائی، صدوق اللسان اور مخموم القلب۔ تھوڑا سا میں اور آپ رک کر اپنا جائزہ لے لیں۔ ہم جو ہے نا، ہمارے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بڑا قابل غور ہے۔ دونوں حوالوں سے میں بات کروں گا، پہلے صدوق اللسان کو سمجھ لیجئے۔ سیدنا معاذ بن جبل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کیا ہے؟ نماز پڑھو، اللہ کی توحید کا اقرار کرو، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، حج کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جانتے ہو اس سے زیادہ نیکیاں اور بھلائی کی باتیں تمہیں نہ بتاؤں؟ سیدنا معاذ نے فرمایا بالکل بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کا صدقہ جو ہے وہ اس کی برہان ہوتا ہے۔ دیگر نیکیوں کی طرف آپ نے توجہ دلائی، طویل حدیث ہے، اس میں کئی نیکیوں کا تذکرہ ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اخبرکم یا الا اخبرک، کیا میں اب تمہیں یہ بھی نہ بتاؤں کہ اس اسلام کی چوٹی کیا ہے، اس اسلام کی عمود کیا ہے، اور اس کی ذروۃ السنامی کیا ہے، اس کی کوہان کیا ہے، جو اونٹ کی کوہان ٹائپ ہوتی چیز۔ سیدنا معاذ نے فرمایا بتائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا رأس الامر الاسلام، اصل بنیاد تو اسلام ہے، اسلام کے بغیر کچھ نہیں ہے۔ وعمود هو الصلاۃ، اور اس کی بنیاد نماز ہے۔
اس ستون کے بغیر یہ عمارت کھڑی نہیں ہو سکتی. وذروۃ السنام الجہاد، اور اس کی اونچائی، اس کی بلندی، اس اسلام کی کامیابی جہاد میں ہے. سارا دین کا خلاصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ایک اور سوال کیا کہ کیا میں اب تمہیں ایک اور چیز نہ بتاؤں؟ الا اخبرک بما لا کی ذلک کلہ، ان سب چیزوں کا، آپ کی نماز، روزہ، زکوٰۃ، جہاد، اسلام، صدقہ، قرآن کی تلاوت، ان سب چیزوں کا کنٹرول کس کے پاس ہے؟ یہ سب چیزیں کنٹرول میں کہاں سے رہتی ہیں؟ یعنی آپ یہ ساری عبادات کر رہے ہیں، کنٹرول میں کہاں سے آئیں گی؟ پکڑ میں کہاں سے آئیں گی؟ سیدنا معاذ نے فرمایا اللہ کے نبی بتائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان کو پکڑ کے اشارہ کیا، فرمایا کف علیہ، کہا تھا اس کو اپنے کنٹرول میں رکھ لینا. یہ اپنے پتہ ہو تمہیں، بولنے سے پہلے سوچو. معاذ بن جبل حیران ہو کر یہ سارے اعمال، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ ساری چیزیں، جہاد وغیرہ سب کچھ، زبان، وَإِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ، اللہ کے نبی کیا ہماری پکڑ ہماری گفتگو پر بھی ہوتی ہے؟ جو ہم بول رہے ہوتے ہیں اس پر بھی ہمیں پکڑا جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثقلتک امک یا معاذ، معاذ افسوس ہے تم پر، یہ تمہیں یہ بات نہیں پتہ. بات تو اتنی ہے کہ هل يكب الناس في النار على وجوههم وعلى مناخرهم الا حصائد السنتهم، جہنم کے اندر لوگوں کو ان کے منہ کے بل، اوندھے منہ کے بل، ان کی ناک کے بل گھسیٹ کر جو چیز جہنم میں لے کر جائے گی وہ ان کے حصائد السنہ ہے. یہ زبان جب چلتی ہے اور جو کچھ کاٹتی ہے، انسان کو پتہ نہیں چلتا کس کی عزت اتار دی، کس پر بہتان باندھ دیا، کس کی غیبت کر دی، کس پر الزام لگا دیا، کس کی عزت پر کیچڑ اچھال دیا، اور جیت کا جشن منا کے آ گیا کہ سامنے والے کو میں نے بولنے نہیں دیا، اس کو چپ کرا دیا، آج تو میں جیت گیا، کوئی بول کے دکھائے میرے سامنے، اس کی میں ایسی کی تیسی کر کے رکھ دوں گا، اس کے تو خاندان کو میں اس کے خاندان کا شجرہ نکال کے رکھ دوں گا. ایسے ہی ہوتا ہے نا، جب یہ چلتی ہے تو انسان کو پتہ تھوڑی ہوتا ہے. فرمایا جہنم کے اندر منہ کے بل، اوندھے منہ کے بل انسان اسی زبان کی وجہ سے جائے گا. دو باتیں آپ کے سامنے اور کر دوں کہ یہ کیسے زبان کنٹرول کیسے پکڑتی ہے. ان سب چیزوں پر، آپ کی اور میری ساری عبادات پر زبان کا کنٹرول کیسے ہے. دو باتوں سے آپ کے بات سمجھ میں آئے گی. ابھی آپ ماشاءاللہ سب مسجد میں بیٹھے ہیں، آپ سے ایک سوال میں کروں کہ آپ میں سے کبھی کسی نے سود کھایا ہے؟ تقریباً الحمدللہ سب کا جواب ہوگا نہیں جی. کسی کا اگر کبھی غلطی میں، کوئی بھولے میں ہو گیا ہو تو الگ بات ہے. سور کھایا ہے کسی نے؟ نہیں کھایا. مردار جانور کھایا ہے جان بوجھ کر؟ باقی وہ الگ بات ہے کسی نے ہوٹل میں کھلا دیا ہو. کبھی کسی نے غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز، کوئی غیر اللہ کا تقرب کرنے کے لیے، کبھی کسی نے چوری کی ہے، کبھی کسی نے ڈاکہ ڈالا ہے، کبھی کسی نے، اللہ ہم سب کی عزتوں کو محفوظ کر کے، بدکاری کی ہے؟ اکثریت کا جواب ہوگا یہ گناہ الحمدللہ ساری زندگی نہیں کی، کبھی نہیں کی. اکثریت کا جواب ہوگا. آپ کا میرا نام اعمال اکثر کا پاک ہے ان گناہوں سے. نماز پڑھتے ہیں جی ہاں پڑھتے ہیں. زکوٰۃ دیتے ہیں جس پر فرض ہے، بالکل. ہم سے تو لوگ آ کے ایسا ایسا حساب بنواتے ہیں، ایسی ایسی باریکیاں پوچھتے ہیں، اوپر دینے کی کوشش کرتے ہیں زکوٰۃ میں کہ کل اللہ کی بارگاہ میں پکڑنا ہو. جو دیندار لوگ ہیں ان کی بات کر رہا ہوں میں نے. بات گفتگو شروع میں ہی کہا تھا، بات ساری دینداروں کی ہے، ہماری اور آپ کی جو مسجد میں بیٹھے ہیں. حج کی تمنا ہے؟ بالکل ہے. عمرہ کیا ہے؟ بہت سو نے کیا بھی ہوگا، حج بھی کیا ہوگا. تمنا بھی ہے، خواہش بھی ہے، کوشش بھی ہے، دعائیں بھی ہیں، ساری باتیں. جہاد کی تمنا ہے، کبھی کیا ہے، کرنے والے بھی موجود ہوں گے. تمنا بھی دل میں، اللہ موقع دے. ساری چیزیں ہیں نا. اب کنٹرول سمجھیے. ان سارے سوالوں کے بعد آپ سے میں ایک سوال کرتا ہوں، آپ میں سے کسی نے کبھی زندگی میں جھوٹ بولا ہے؟ اس سوال کا جواب مجھ سمیت شاید ہی کوئی ہو اللہ کا ولی جو یہ کہہ سکے کہ اس نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا. زندگی کو چھوڑ دیجئے، دن کا حساب کر لیجئے. آج کے دن کا اگر سوال کر لوں کہ آج کے دن کوئی ہے جس نے جھوٹ نہ بولا ہو؟ آپ میں سے کوئی ہے جس نے کبھی زندگی میں غیبت نہ کی ہو؟ جانتے ہیں نا غیبت کیا ہوتی ہے؟ اپنے بھائی کی اس برائی کو، اپنے مسلمان بھائی کی، اپنے رشتہ دار کی، اپنی بیوی بچوں کی، اپنے ماں باپ کی، اپنے بہن بھائیوں کی، اپنے پاس کام کرنے والے مزدوروں کی، اپنے مالک کی، اپنے سیٹ کی، اپنے پڑوسی کی، اپنے مسجد میں
بھائیوں کی اس کے پیٹھ کے پیچھے وہ بات ذکر کرنا جو عیب، جو برائی، جو خامی اس کے اندر پائی جاتی ہے وہ موجود نہیں ہے، اور آپ اس کے پیٹھ پیچھے کسی کو بتا رہے ہیں، محفل میں بات ہو رہی ہے۔ کبھی زندگی میں کام کوئی ہے جو کہہ سکے میں نے کبھی نہیں کیا؟ بہت کم کوئی ہو، ایک آدھ شاید ولی اللہ۔ یہ ہے آپ کی اور میری زبان کا کنٹرول ساری عبادات میں۔ یہ جب چلتی ہے نا، ہم ان چیزوں کو سمجھتے نہیں ہیں، یہ جب چلتی ہے تو کاٹ کے، چیر کے، خراب کر کے، برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بخاری مسلم کی حدیث ہے، ابغض الرجال الی اللہ الالد الخصم، اللہ کے نزدیک سب سے مبغوض آدمی، بدترین، قابل نفرت آدمی کی بات ہو رہی ہے۔ اور ہم آدمی کس کو سمجھتے ہیں؟ جو جنگ جیت کے آتا ہے، جو سامنے والے کو پچھاڑ کے آتا ہے۔ کبھی آپ بھی مسجدوں کے نمازی ہیں، آپ بھی جانتے ہیں مسجدوں میں کبھی جھگڑا ہو جائے تو بڑے بڑے اٹھ کے آ جاتے ہیں، دیکھتا ہوں کیسے یہ آگے ہو کے دیکھتا ہے، دیکھتا ہوں کیسے یہ کام کر کے دکھاتا ہے، دیکھتا ہوں کیسے یہ مسئلہ ہوتا ہے مسجد کے اندر، ہے نا؟ بڑے بڑے سورما ہوتے ہیں، وہ اپنے آپ کو مرد ثابت کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ہاں سب سے مبغوض آدمی وہ ہے جو الالد الخصم، سب سے زیادہ جھگڑنے والا ہے، فسادی۔ اللہ کو سب سے زیادہ نفرت ہے اس آدمی سے۔ آپ کی میری ساری عبادات کا کنٹرول اس چھوٹے ٹکڑے کے پاس ہے، جس کے پاس صبح کو سب اعضاء کہتے ہیں کہ ان اعوجتی اعوجنا و ان استقمتی استقمنا، تو اگر کنٹرول سے باہر ہو گئی تو ہم بھی برباد ہو گئے، اور تو اگر کنٹرول میں رہی تو ہم بھی کنٹرول میں رہیں گے۔ تیرا کنٹرول ہمارا کنٹرول ہے۔ اور دوسری چیز کہ یہ چیز آپ کے اور میرے سارے اعمال کا کنٹرول اس زبان کے پاس ہے۔ آپ جانتے ہیں کل قیامت کے دن وہ آدمی آئے گا جو نمازی بھی ہوگا، جو حاجی بھی ہوگا، جو نیک صدقات سارے اچھے کام کر کے بارگاہ الہی میں پہنچا ہوگا، اور پھر بارگاہ الہی میں مقدمہ آئے گا، اللہ اس نے مجھے گالی دی تھی، اللہ اس نے مجھے مارا تھا، اللہ اس نے میرے ساتھ زیادتی کی تھی، اللہ اس نے میرا مال کھایا تھا۔ جس کو آپ نے گالی دی ہوگی، جس کی آپ نے برائیاں کی ہوں گی، وہ سب لائن میں کھڑے ہوں گے، اور میری ان عبادتوں کو، میرے اس حج کو، میری نمازوں کو، میرے ان صدقات کو، میری ان دعاؤں کو، التجاؤں کو، قرآن کی تلاوت کو، رونے کو، ان سب عبادات کے ثواب کو یہ لوگ لے جائیں گے جن کے ساتھ میں نے دنیا میں زیادتیاں کی ہوں گی۔ یہ آپ کی ساری چیزوں کا، ساری عبادات کا کنٹرول آپ کی زبان کے پاس ہے۔ نمبر ایک، اس کو چلاتے ہوئے کنٹرول میں رکھیے۔ دوسری جو بات ہے دل کی، چونکہ دل کا زبان کے ساتھ بڑا گہرا کنیکشن ہے۔ ہمارا دل عام طور پہ ہم صاف کرنے کی کوشش کرتے نہیں ہیں، اس کا تزکیہ کرتے نہیں ہیں، اس کی صفائی کرتے نہیں ہیں۔ دل میں بغض پلتا رہتا ہے، نفرتیں پلتی رہتی ہیں، ایک دوسرے کے لیے باتیں دل کے اندر بٹھا کر، کسی کا کوئی جھگڑا ہو جائے نا کبھی خاندان میں، بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں لوگ اپنا کوئی مسئلہ لاتے ہیں، ویسے کوئی ہمیں بھی دیکھنے کو ملتا ہے خاندانوں کے اندر 50 سال پرانی بڑوں نے باتیں ذہن میں رکھو، انہوں نے فلاں کی شادی میں 30 سال پہلے ہمارے ساتھ ایسے کیا تھا، انہوں نے 10 سال پہلے ہمارے ساتھ ایسے کیا تھا، انہوں نے ایسے اس وقت میں ہمارے ساتھ یوں کیا تھا۔ وہ بات دل سے نکل ہی نہیں رہی۔ میں نے زندگی میں اس کے کتنے بدلے لیے ہوں گے، ان کے ایک دفعہ ایسا کرنے پر زندگی میں نے ان کو کتنی دفعہ ناک رگڑوائی ہوگی وہ تو مجھے یاد نہیں ہے، وہ میں کسی کو نہیں بتاتا، لیکن کسی اگلے نے میرے ساتھ یہ کیا ہوگا، وہ میرے کھاتے میں، ذہن میں نقش ہے، میرے دل کے اندر پل رہا ہے، آج تک پل رہا ہے، نکل ہی نہیں رہا۔ جب یہ دل صاف نہیں ہوگا تو یہ دل، ایسا دل جنت میں نہیں جا سکتا۔ ایسے لوگوں کو اللہ اگر معاف کرنا چاہے، اللہ کی جنت اور جہنم ہے، مالک ہے، مالک یوم الدین، تو پھر ایسے لوگوں کو قنطرہ پر روکا جائے گا۔ پل صراط مقام کے بعد ایک قنطرہ ہے، وہاں پر روکا جائے گا اور دلوں کو صاف کیا جائے گا۔ دلوں کے اندر بغض رکھ کے ایسا گندا دل جنت میں کبھی نہیں جا سکتا، جس کے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، یہ دلوں کے اندر جو ایک دوسرے کے لیے کینہ بھرا ہوا ہے، ایک دوسرے کے نفرت اور کدورتیں بھری ہوئی ہیں، ان کو ہم نکال کر ان کو جنت میں بھیجیں گے۔ ایسے جنت میں نہیں جائیں گے۔ جنتی ہونے کے لیے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو افضل الناس ہے، کلو مخموم القلب، جو آپ نے فرمایا تھا، یہ مخموم القلب ہوا التقی النقی، وہ آدمی جو پرہیزگار ہو، جس کا دل تقوی سے بھرا ہوا ہو، جو دل سوچتا ہو اللہ کی عبادت
گناہوں سے بچنے کے لیے جو دل پاک صاف ہو، جس دل کے اندر گناہوں کی سوچ نہ ابلتی ہو، کیسے میں نے جھوٹ بولنا ہے، کیسے میں نے دھوکہ دینا ہے، کیسے میں نے گناہ کرنے ہیں، کیسے میں نے ادھر ادھر کے معاملات کو نپٹانا ہے، اس کے دل میں گناہوں کی سوچ نہیں پلتی، نیکیوں کی سوچ پلتی ہے، نیکیوں کی راہ وہ دیکھتا ہے، اس کے دل میں کسی کے لیے حسد نہیں ہے، کسی کی کامیابی سے جلتا نہیں ہے، کسی کی خوشحالی سے اس کے دل میں کڑن نہیں پیدا ہوتی، کسی کے بچے کا اچھا رشتہ ہو جائے تو اس سے اس کو تکلیف نہیں ہوتی، کسی نے نئی سواری خرید لی ہو تو اس کو جلن نہیں ہوتی، کسی نے اپنے گھر کے اندر کوئی نیا رنگ کرا لیا ہو تو اس کو پریشانی نہیں ہوتی، کوئی نئے اچھے گھر میں شفٹ ہو گیا ہو، کسی کے کاروبار میں ترقی ہو رہی ہو، وہ جلتا نہیں ہے اندر سے۔ بتائیے، جواب دیجیے، آپ کے پاس ایسا دل ہے؟ آپ اور میں ایسا دل رکھتے ہیں؟ ایسا دل جنت میں نہیں جائے گا۔ جس دل کے اندر یہ امراض ہوں گے، بیماریاں ہوں گی، اپنے دل کو جب تک اللہ کے لیے انسان صاف نہیں کرے گا، درگزر نہیں کرے گا، معاف نہیں کرے گا۔ غلطیاں ہوتی ہیں لوگوں سے، مجھ سے لوگ جلتے ہیں، مجھ سے لوگ پریشان رہتے ہیں، مجھے لوگ تکلیفیں دیتے ہیں، مجھے لوگوں نے اذیتیں دی ہیں، میں نے بھی بہت سو کو دی ہیں، میرا دل بھی جلتا ہے، میرے دل میں بھی حسد ہے۔ تو اس کے لیے انسان کو چاہیے یہ کہ اپنے دل کو اللہ کی رضا کے لیے صاف کر دیا کرے۔ سوچے کسی نے میرے ساتھ یہ کیا، درگزر کر دے، ختم کر دے معاملے کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ نے جنت میں جانا ہے، اگر آپ نے جنت میں جانا ہے تو جنتی آدمی کی یہی نشانی ہوتی ہے۔ مسند احمد کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابھی تمہارے سامنے مسجد میں ایک آدمی آئے گا، یتلو علیکم الآن رجل من اہل الجنہ، ایک آدمی جنت کی، ابھی جنت میں سیدنا انس فرماتے ہیں ایک آدمی مسجد میں داخل ہوگا، جنتی ہوگا۔ فرماتے ہیں ایک شخص مسجد میں داخل ہوا، داڑھی سے پانی ٹپک رہا تھا، تازہ تازہ سے وضو کر کے انسان آیا ہوتا ہے، تو مسجد میں آیا، عام سا آدمی تھا، صحابی تھا۔ اگلے دن آپ نے پھر محفل میں بیٹھے تھے، یہی جملہ ارشاد فرمایا، پھر وہی شخص داخل ہوا، جنتی۔ تیسرے دن پھر فرمایا کہ مسجد میں ایک شخص آئے گا، جنتی ہے وہ، وہی شخص داخل ہوا۔ سیدنا انس فرماتے ہیں عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئے، سبھی پریشان ہو، بھئی یہ جنتی ہے، ہم کیوں نہیں ہیں؟ اس سے جلن نہیں ہے، حسد نہیں ہے، حسد تو یہ ہوتا ہے اللہ اس سے یہ نعمت چھین لے، اور مسابقہ اور مسارعت یہ ہوتی ہے، تنافس یہ ہوتا ہے کہ یہ آگے ہے تو میں بھی آگے بڑھوں، یہ جنت میں جا رہے تو میں بھی جاؤں۔ جنت تو بہت اللہ کی وسیع ہے، سب کے لیے کافی ہے، وہ بھی جائے گا تو میں کیوں پیچھے رہ گیا، میرے لیے کیوں نہیں فرمایا کہ یہ شخص جنتی ہے؟ کہتے ہیں میں سیدنا انس فرماتے ہیں عبداللہ ابن عمر اس کے پاس گئے، بہرحال لمبی گفتگو ہے، وقت نہیں ہے، 3 دن اس کے ساتھ رہے، اس آدمی کے ساتھ۔ سیدنا انس فرماتے خود بعد میں بتاتے ہیں، وہ سیدنا عبداللہ ابن عمر رات کو کوئی ایسی خاص نماز نہیں، کوئی تہجد نہیں، کوئی ایسی ہماری طرح کی نمازیں ہیں، ہماری طرح کے اذکار ہیں، ہماری طرح کے دن بھر کے کام ہیں، اس کے جو عبادات نارمل روٹین کے سب کر رہے ہیں وہی کر رہا ہے۔ 3 دن بعد بالآخر میں نے اسے کہا بھائی مسئلہ یہ ہے کہ میں جاننے آیا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں جنتی قرار دیا تھا، میں یہ راز جاننے آیا تھا کس بنیاد پر تم جنتی ہو؟ بھائی سامنے تو سب عمل کر رہے ہیں، تمہارا چھپ کر پوشیدہ گھر کی تنہائی میں کمرے کے اندر اندھیرے کے اندر تم کیا کرتے ہو وہ جاننے کی کوشش تھی، لیکن نظر کچھ نہیں آیا۔ اس نے کہا نظر کچھ نہیں آیا تو ہے بھی یہی، میں نے کوئی جان بوجھ کر تو ایسا نہیں کیا، جو دیکھا وہی ہے۔ واپس جانے لگے تو انہوں نے آواز دی، واپس بلایا کہ ایک چیز ہے، اور وہ ایک چیز یہ ہے کہ فرق ہے میرے دل میں، میں اپنے دل میں لا اجد فی نفسی غلا لاحد من المسلمین، میں اپنے دل میں کسی مسلمان کے لیے کینہ نہیں رکھتا، نفرت نہیں رکھتا، اور نہ ہی اپنے دل میں کسی مسلمان کے لیے حسد رکھتا ہوں، کسی سے جلتا نہیں ہوں، نہ ہی کسی کے لیے نفرت میرے دل میں ہے، کسی نے میرے ساتھ یہ برا کیا تو میں اس کے لیے نفرت پال کے بیٹھ گیا، کسی نے میرے اوپر ظلم کیا، زیادتی کی تو میں نے اس کے لیے دل میں نفرت، کبھی میں نے دل میں یہ چیز رکھی نہیں ہے، دل صاف رہتا ہے میرا۔ اس نے کہا یہی تو وہ چیز ہے، عبداللہ ابن عمر ابن عاص فرماتے یہی تو وہ چیز ہے، ما بلغت بک الا ہذہ، اس مقام تک تمہیں دنیا میں چلتا پھرتا جنتی بنانے والی چیز یہی ہے کہ یہ شخص جنتی ہے کیونکہ اس کا دل صاف ہے، اس کا دل صاف ہے۔ یہ دل صاف کرنا، یہ دل ظلم اور زیادتی سے، کسی کے لیے ویسے ہی بلا وجہ دل میں کینہ پل جاتا ہے، کسی سے انسان کو ویسے ہی نفرت ہو جاتی ہے، کسی کے ویسی مخالفت میں اتر جاتا ہے اور اس مخالفت میں لگا رہتا ہے، غیبتیں بھی ہوتی ہیں، لڑائیاں بھی ہوتی ہیں، جھگڑے بھی ہوتے ہیں، گالم گلوچ بھی ہوتی ہے، زبان کا استعمال بھی خراب ہوتا ہے، دل بھی خراب ہوتا ہے۔ اب مجھے بتائیے کیا یہ آدمی ایسا نمونہ ہے کہ جس کو یہ کہا جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور آپ کے فرامین کو تسلیم کر کے ان کو ماننے اور تھامنے والا ہے؟ مانتا تو ہے لیکن عمل اس کا
اس بات پر گواہی نہیں دے رہا. زبان گندی ہے، زبان چلتی ہے جس سے وہ یہ سمجھتا ہے کہ زبان اپنی جتنی کھول کر انسان جتنی بدتمیزی کے ساتھ گفتگو کرے گا اتنا ہی وہ مرد سمجھا جائے گا. یہ بات اللہ کے ہاں مناسب نہیں ہے، اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے. میری نیکیاں لٹ جائیں گی، میری نیکیاں برباد ہو جائیں گی. سیدنا یوسف علیہ السلام بھائیوں نے کنویں میں پھینکا تھا، کئی دہائیوں تک اپنے باپ سے جدا رہے تھے، اور جس دن بھائیوں کو دیکھا تھا اس دن بھی ان کو کچھ برا بلا نہیں کہا بلکہ ان کو راشن دے کے واپس بھیج دیا تھا. آپ پڑھتے ہیں سورہ یوسف میں. اور جب بھائیوں کو پتہ چلا کہ ہمارا بھائی یوسف ہی ہے پھر شرمندہ بھی ہوئے. سیدنا یوسف علیہ السلام نے ایک ہی جملہ کہا، لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین. آج تم پر کوئی حرج کی بات نہیں ہے، میں تمہیں کوئی برا بلا نہیں کہہ رہا، اللہ تم سے درگزر کر دے، اللہ تمہیں معاف کر دے. وہ بہت ہی رحم کرنے والا ہے. مجھے آپ بتائیے نا، کسی ایک شخص کی ایک زیادتی، ایک ظلم، ایک گناہ، ایک تکلیف، اس کی وجہ سے کیا میں چاہوں کہ میرا بھائی اس کی وجہ سے جہنم میں ہمیشہ جلتا رہے، مرنے کے بعد جہنم میں جائے؟ میں چاہتا ہوں؟ میں تو دیکھتا ہوں دنیا میں لوگ لڑتے ہیں، دنیا میں فساد ایک دوسرے کے ساتھ، وہ گالم گلوچ، وہ سب کچھ. آنکھیں بند ہو جائیں تو پھر کہیں نہ کہیں دل نرم ہو جاتے ہیں. بہت سو کے تو اب وہ بھی نہیں ہوتے، اب تو وہ بھی رسم و رواج ختم ہو گیا ہے کہ چلو جنازے میں آ گئے، درگزر کر دیا، ختم کر دیا. اب تو جنازوں میں بھی نہیں دیکھنے کو تیار. مجھے سوچئے کہ کیا آپ چاہتے ہیں کہ ہم سب بھائی بھائی، ہم سب رشتہ دار، ہم سب یہ مسجد کے نمازی، ہم سب آس پاس رہنے والے اکٹھے جنت میں بھی رہیں؟ یا اسی طرح لڑ مر کے کوئی شخص چاہتا ہے کہ میں فلاں کو جہنم میں ڈلوا دوں؟ اللہ کے لیے معاف کرنا سیکھیے. جب معاف کریں گے اللہ مجھے بھی معاف کرے گا. سیدنا صدیق اکبر نے اپنی بیٹی پر الزام لگانے والے شخص کو معاف کیا تھا. سیدہ عائشہ پر غلط جھوٹا الزام لگایا تھا، عزت پر انگلی اٹھائی تھی، معاف کر دیا نا، درگزر کر دیا نا. یہی ایمان کا تقاضا ہم سے بھی ہے، ایسے ہی کردار ہم سے بھی مطلوب ہے کہ میں اور آپ بھی یہی کام ایسے ہی انداز میں اپنی زندگی، اپنی زبان اور دل کو صاف ستھرا کرنی ہے. سادے الفاظ میں اپنے کردار کو، اپنے آپ کا اخلاق، میرا اخلاق، انہی چیزوں کے، یہ دو چیزیں ہیں، دل اور زبان، جس میں سارا اخلاق منحصر ہے. سارا اخلاق اسی دو چیزوں کے اندر ہے. میں دل سے سوچتا کیا ہوں، میرے دل میں کسی کے لیے محبت ہے، کسی کے لیے دل میں نفرت ہے، یہ میں نے دیکھنا ہے. میرے دل میں کسی کے لیے بھلائی ہے، میرے دل میں کسی کے لیے اچھائی ہے، یا میرے دل میں کسی کے لیے برائی ہے، میرے دل میں کسی کی نفرت ہے، یہ میں نے طے کرنا. میری زبان جب چلتی ہے مجھے کنٹرول میں رہتی ہے، مجھے پتہ ہے میں کیا بول رہا ہوں، شعور میں ہوں. میں کسی کی غیبت تو نہیں کرتا، بلا وجہ میں کسی پر جھوٹے الزامات تو نہیں لگاتا، میں کسی کو گالیاں تو نہیں دیتا، میں جھگڑتا تو نہیں ہوں. میری زبان خاموش رہتی ہے، میری زبان کنٹرول میں رہتی ہے. اگر ایسا مجھے محسوس ہوتا ہے، نہیں ہوتا، تو اس کے لیے تھوڑی سی پریکٹس کرنے کی، ایکسرسائز کرنے کی، ورزش کرنے کی ضرورت ہے. کنٹرول، اس ضبط کرنا اپنے آپ کو، برداشت، اپنے دل سے معاف کرنا آسان کام نہیں، بڑے ان ذالک لمن عزم الامور. اللہ نے قرآن میں فرمایا یہ جو معاف کرنا ہے، درگزر کرنا ہے کسی غلطی سے، یہ ہلکا کام تھوڑی ہے، یہ تو بڑے عزم امور، بڑا دل گردے والے کا کام ہے، بڑے آدمی کا کام ہے. ہر چھوٹے آدمی کے بس کی بات تھوڑی ہے. اپنے اندر یہ چیز پیدا کرنے کی کوشش کیجیے، اپنے دل کو صاف ستھرا کیجیے. اب یہاں بیٹھے بیٹھے آپ چاہیں تو اپنے اس معاملات کو سلجھا سکتے ہیں. سوچیے آج سے، بچپن سے لے کر آج تک کے معاملات، آج صبح سے لے کر ہفتے، 10 دن، 20 دن، کسی نے کیا کچھ کیا ہوگا آپ کے ساتھ، کس کے لیے دل میں کیا نفرت پالی ہوئی ہے، کسی کے لیے کیا دل میں پلاننگ ہو رہی ہے کہ اس کو میں نیچا دکھاؤں، اس کو میں ہراؤں، اس سے میں بدلہ لوں. سوچیے اور ایک جملہ اپنے دماغ میں لائیے، اللہ مجھے اگر اس معافی کے بدلے، اس درگزر کے بدلے، اس دل کو صاف کرنے کے بدلے جنت مل سکتی ہے تو میں ان سب کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں. سوچیے ایک جملہ، اپنے اللہ سے عہد کیجیے. اللہ بھی جنت کا مالک ہے. اور یہ یاد رکھیے، میں یہ بات اکثر جگہوں پہ عرض کرتا ہوں کہ اگر آپ یہ ڈھونڈنے نکلے نا احادیث میں کہ کون سے عمل سے اللہ نے بخشا ہے، کون سے عمل سے اللہ نے معاف کیا ہے، کون سے عمل سے اللہ نے جنت میں داخل کیا ہے، چھوٹے چھوٹے اعمال ملیں گے، بظاہر چھوٹے چھوٹے ملیں گے، جن کی طرف میں اور آپ توجہ نہیں دیتے. ابھی وقت نہیں ہے کہ میں ان کی تفصیلات میں جاؤں. چھوٹے چھوٹے اعمال ہوں گے جن سے انسان جنت میں جائے گا. بڑا تو ضروری ہے ایمان، تقوی، اللہ کی توحید، اللہ کی معرفت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، آپ کی اطاعت، اتباع، یہ ضروری ہے. لیکن اگر آپ تفصیل میں جا کر جاننا چاہیں گے کون سی چیز ڈائریکٹ جنت میں پہنچا رہی ہے، وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، وہ جیسے آپ ابھی یہ کر رہے ہیں.
آپ ابھی یہ عہد کر لیں کہ میں آج کے بعد کوشش یہ کروں گا کہ جھوٹ نہیں بولوں گا، کچھ بھی ہو جائے، میرا کتنا نقصان ہو جائے میں جھوٹ نہیں بولوں گا، مجھے کسی نے کتنی کچھ کیوں نہ تکلیفیں دی ہوں، اذیتیں دی ہوں، میں کسی کی غیبت نہیں کروں گا، کسی کے عیب اس کے پیٹھ پیچھے بیان نہیں کروں گا، کسی کی برائیاں نہیں کروں گا اور نہ سنوں گا، نہ ایسی محفل میں بیٹھوں گا۔ دل میں عہد کر لیجئے اور پریکٹس کیجئے، جب جب کبھی ایسا ہونے لگے، غیبت ہونے لگے، زبان کنٹرول سے باہر ہونے لگے، یاد کر کے واپس لے آئیے، یہ دل پاک صاف ہو جائے گا، پھر آپ کا ایمان، آپ کی توحید، آپ کی اتباع یہ ساتھ میں مل جائے گی۔ اللہ سے انشاءاللہ ضرور امید ہے، اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ انشاءاللہ جنت میں سابقین اولین آغاز میں داخل ہونے والوں میں سے انشاءاللہ اللہ ہمارا شمار فرما دے گا۔ یہ دعا بھی ہے اللہ سے، امید بھی ہے۔ اللہ آپ سب کا یہاں بیٹھنا قبول فرمائے۔ جو گفتگو ہوئی ہے اللہ تعالی ہمارے دلوں کو اس سے منور کر دے، ہمارے دلوں کو پاک صاف کر دے، اللہ ہمارے ایمانوں کو استقامت عطا فرما دے، اللہ آپ بھائیوں کا یہاں قبول فرما لے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔